إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في موضع آخر ووصينا الإنسان بوالديه حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدنی علما۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اور پاکیزگی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق اور مالک۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے قرآن مجید سے 3 جگہوں سے میں نے آیات کریمہ پڑھی، لیکن ہمارے پیش نظر پیارے نبی علیہ السلام کی ایک اہم حدیث ہے۔ اسی حدیث کے ضمن میں یہ آیات کریمہ آتی ہے۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس کائنات کے 4 لوگوں پر کہا ہے کہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ ویسے ملعون فی الدنیا والآخرہ کی ایک لمبی سی فہرست ہے، لیکن آج کے اس خطبے میں صرف انہی 4 لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا طالب ہوں کہ مولا کریم
ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت مرحمت فرمائے۔ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت زبان رسول سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور لعنت کا مفہوم اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے الابتعاد عن الرحمہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس پر لعنت پڑ جاتی ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ایسے آدمی کے اوپر نہیں ہوتا ہے، نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ان 4 لوگوں میں سے پہلا آدمی جسے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ آدمی جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، ان کی خاطر و مدارات نہیں کرتا ہے، ان کے رہن سہن، ان کے بود و باش اور ان کے طرز زندگی سے ان کو ہمکنار نہیں کرتا ہے، گویا کہ ایسا آدمی اس کائنات کا ملعون ہے اور اللہ رب العالمین کی نگاہ سے گرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لفظ انسان سے مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم بات آتی ہے تو مومنین کو مخاطب کرتے ہیں، اہل ایمان کو پکارتے ہیں کہ تم ایسا کام کرو تاکہ تمہیں جنت مل جائے، تم ایسا کام کرو تاکہ تم میری نظر رحمت سے مایوس نہ ہو، تم ایسا کام کرو جس سے تمہاری آخرت فوز و فلاح سے ہمکنار ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کیا ہے۔ اب وہ انسان چاہے مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ انسان ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اپنے والدین کی خدمت کو بجا لائے، اپنے والدین کے طرز زندگی میں آنے والے تمام مشکلات اور مصائب میں ان کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے دکھ سکھ کا ساتھی بن جائے۔ اور یہ آیت کریمہ جانتے ہیں کہ ایک ایسے صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جس صحابی کا نام پیارے نبی علیہ السلام کی فہرست میں شامل ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں اسلام نہیں لاتی ہیں، اور اسلام نہیں لاتی ہیں صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تک تو اسلام سے پھر واپس اپنے آبائی دین میں نہیں آئے گا یا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تو انکار نہیں کر دے گا، تب تک میں نہ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتی ہوں۔ لیکن بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ماں کی ممتا اسے پکار رہی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، میری ماں ایسی ایسی باتیں کہہ رہی ہے، اور میں چونکہ اب اسلام کو قبول کر چکا ہوں اور اسلام سے برگشتہ ہونا نہیں چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی فارمولہ بتائیں، کوئی حکمت بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کے ساتھ رہ سکوں۔ لیکن اسلام ہے جو حالت کفر میں بھی اسلام اپنی ماں اور اپنے باپ کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ شرک کرنے پر آمادہ کر دیں۔ اللہ تشرک بی شیئا ما لیس لک بہ علم، یہاں تک کہ اگر وہ والدین تم سے شرک کرنے کو کہتے ہیں، صرف اسی پوزیشن میں والدین کی باتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کسی بھی بات پر انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔